السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج 25واں روزہ ہے اور 25واں درس ہے 15 اپریل بروز ہفتہ بعد نماز فجر 2023 کا۔ یہ درس انشاءاللہ اصلاحی عنوانات ہمارے چل رہے ہیں کہ اگر یہ اعمال ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو جو دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ عن حذیفہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے بڑے خاص رازدار صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ گھر گھر میں یہ مرض ہے اور زیادہ تر افراد میں ہے بھائی، خواتین میں تو بہت چھایا ہوا ہے۔ چغلی کس کو کہتے ہیں؟ منہ پر کسی کی برائی کرنا۔ بولیے، منہ پر کسی کی۔ مثال کے طور پہ 4 آدمی بیٹھے ہیں، ان میں سے آپ تینوں نے ایک ساتھی کی تعریف شروع کر دی تو دوسرا فوری وہ میں جاننا انہوں جڑا کے ہے، یہ چغلی ہے۔ اب حضور نے مہر لگا دی، حضور کے بغیر تو کوئی جنت میں جا سکتا، تو آپ ہی فرما رہے ہیں یہ نہیں جائے گا، تو پھر لے کے کون جائے گا؟ لہذا ہمیں یہ عمل چھوڑنا پڑے گا جس کو چغلی کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ دیکھیں نا، جیسے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ایلوا جو ہے وہ اگر شہد میں ڈال دو تو شہد کو، حالانکہ کتنا میٹھا ہے شہد، پر یہ ایلوا ڈالو فوری کڑوا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ جتنی بدعمالیاں ہیں یہ ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں، جیسا کہ کل میں نے حدیث سنائی تھی کہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا کے راکھ کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ یہاں لکڑی کتنی طاقتور چیز ہے، کسی کے سر میں مارو تو شاید ہی بندہ بچے۔ اچھا جی، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عن عبد الرحمن بن غنم، یہ حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماء بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال خیار عباد اللہ الذین اذا رأوا ذکر اللہ، فرمایا سب سے اعلیٰ بندے، سب سے اچھے بندے وہ ہیں جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ بولو جی، جن کو دیکھو تو خدا، یہ سب سے اچھے لوگ ہیں بھائی۔ اب یہ کب ہوتا ہے کہ دیکھنے سے خدا یاد آئے؟ جب ہم برائیاں چھوڑیں گے نا جی، تو لوگ کہیں گے بھئی یہ فلاں بندہ ہے یہ جو غیبت نہیں کرتا، اللہ یاد آ گیا۔ یہ وہ بندہ ہے جی جو چغلی نہیں کرتا، یہ وہ بندہ ہے جو رشوت نہیں لیتا، یہ وہ بندہ ہے بھائی جو کسی پر ظلم، کسی کو گالی نہیں دیتا بھائی۔ جب یہ چیزیں ہیں، گناہوں کی نسبت ہٹ جائے تو سمجھ لو تو دیکھ کر اللہ یاد آ رہا ہے۔ یہ ہے اچھے بندوں کی پہچان۔ وشرار عباد اللہ متاؤن بالنمیمۃ المفرقون بین الاحبۃ الباغون البراء العنت، اور فرمایا کہ سب سے گھٹیا، سب سے شریر اور سب سے کمین گرے ہوئے لوگ کون ہیں؟ فرمایا جو چغلیاں کھانے والے ہیں، جو چغلیاں کرتے ہیں، یہ سب سے گھٹیا ہیں۔ اور کون ان کی دوسری صفت کیا ہے؟ کہ المفرقون بین الاحبۃ، 2 محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے ہیں۔ 2 محبت کرنے والوں کے درمیان ہے، 2 بھائیوں کی محبت ہے اور اس نے لگائی بجھائی کر کے جدا کر دیا۔ میاں بیوی محبت ہے، اس نے لگائی بجھائی کر کے جدا کر دیا۔ رشتہ داروں میں بڑا پیار ہے اور لوگ سکے بھائیوں کو بھی لڑانے سے باز ہیں۔ باہر والے نہ ہی کرن تے جڑیاں ماشاءاللہ ویاہیاں نے وہ آپ ہی کر لیندیاں نے، اون دی بیوی تے اون دی بیوی، یہی کافی نے، اور کوئی نہ ہو۔ لہذا ایسی بیماریاں گھروں میں نہیں ہونی چاہیے۔ الباغون البراء العنت، اور فرمایا اللہ کے
پاک دامن بندوں کو کسی گناہ اور پریشانی میں مبتلا کرنے والے، یہ سب سے گھٹیا لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھائی ان بری صفتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اچھا جی، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث پیش کرنے والا لگا ہوں ابو داؤد شریف سے، انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عرج بی مررت بقوم، یہ آپ نے فرمایا کہ میں نے شب معراج، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے نا کہ شب معراج سرکار فرماتے ہیں میں نے ایک قوم کو دیکھا جو بار بار کیا کر رہی تھی کہ لہم اظفار من نحاس یخمشون وجوہہم وصدورہم، کہ ان کے ناخن تانبوں کی طرح تھے، تانبے ہوتے ہیں نا تانبا، اس کی طرح لمبے لمبے تھے، تیز تھے چھریوں کی طرح، وہ اس سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے، یعنی خارش کر کر کے سینہ زخمی ہو رہا ہے، خود ہی کر رہے ہیں، چہرے کی ہڈی باہر آئی ہوئی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقلت من هؤلاء یا جبریل، میں نے پوچھا جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ قال هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے اور لوگوں کی آبروؤں سے عزتوں سے کھیلا کرتے تھے، ان کی عزتیں خراب کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ یہ سزا دے رہا ہے۔ اب سوچئے بھائی یہ کتنا بڑا جرم ہو گیا غیبت کرنے کا۔ قرآن میں آ رہا ہے سورۃ الحجرات میں کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت ہے، بول دو بھائی، کوئی کسی کی غیبت ہے، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو تم میں سے کوئی بھی پسند کرتا؟ اللہ کہتا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، تم کراہت کرتے ہو، مگر جب کسی کی غیبت کرتے ہو تو یہ اس بھائی کے گوشت کھانے سے بھی زیادہ برا ہے۔ یہ بھی تو مردے کا گوشت ہی کھا رہے ہیں نا، کہ وہ تو ہے نہیں۔ چغلی کیا ہے؟ جو منہ پہ بات کرنا، غلط، اور غیبت کیا ہے؟ جو کسی کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف بات کرنا۔ قرآن بھی اس کو منع کر رہا ہے، سرکار بھی منع کر رہے ہیں۔ عن ابی سعید و جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا، یہ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے بھی زیادہ شدید ہے۔ کہو استغفر اللہ، غیبت زنا سے زیادہ شدید ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی وقالوا یا رسول اللہ وکیف الغیبۃ اشد من الزنا، یا رسول اللہ یہ غیبت زنا سے بری کیسے ہو گئی؟ ہائے ہائے، قال ان الرجل لیزنی فیتوب اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ بھائی زنا تو جب زانی کرتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ بولو جی اللہ، زانی نے زنا کیا، اس کو حیا آ گئی، غیرت آ گئی، اس نے توبہ کر لی، آئندہ میں نہیں کروں گا، اللہ اسی توبہ پر گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مگر وفی روایت فیتوب فیغفر اللہ لہ، یہ توبہ کرتا ہے اللہ بخشش کر دیتا ہے، مگر وان صاحب الغیبۃ لا یغفر لہ حتی یغفرھا لہ صاحبہ، فرمایا غیبت اس وقت تک معاف اللہ نہیں کرتا جب تک کہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف نہ کر دے۔ زنا تو اللہ معاف کر دے گا، پر غیبت وہی معاف کرے گا جس کی ہم نے کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ شدید ہے۔ اور ایک وجہ اور بھی ہے بری ہونے کی، علماء نے لکھی ہے کہ زنا بندہ چھپ کے کرتا ہے، کوئی بھی دکھا کے کرتا، مگر وہ غیبت چھپاتا ہی نہیں، الٹا سر عام کرتا ہے۔ اور زنا کر کے کوئی کسی کو بتاتا نہیں، غیبت کر کے تو لوگ بتاتے ہیں جی پھر میں نے وہ بات کر دی، اس نے سلام لینا ہی چھوڑ دیا، اس نے محلے سے ہی نکال دیا، نوکری سے نکال دیا، چلو بھائی تو جنت کا مال ہے۔ اس لیے یہ زنا سے بھی بری ہے کہ زنا کر کے کوئی بتاتا، اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی بڑا بے غیرت ہو جو اپنے زنا بھی بیان کرتا پھر اللہ معاف فرمائے، وگرنہ عام بندہ تو نہیں بتاتا اگرچہ غلطی ہو بھی جائے۔ اچھا جی، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تدرون ما الغیبۃ، یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آخری حدیث پیش کر رہا ہوں جناب آج کی نشست کی،
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ سے پوچھا. قال اللہ ورسولہ عالم، اور کہا جی اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا. قال ذکرک اخاک، غیبت یہ ہے سرکار نے فرمایا کہ تو اپنے بھائی کا ذکر کرے، بما یکرہ، وہ ذکر کرے جو وہ سن کر پسند نہیں کرتا. بھائی بولو تھوڑا سا، میں زیادہ نہیں بول سکتا، بڑی مشکل سے بول رہا ہوں. آپ بولے کہ وہ ذکر اپنے بھائی کا کرنا، مسلمان کا، جس کو وہ سن کر پسند نہ کرے. میں آپ کا ذکر آپ کی غیر موجودگی میں ان الفاظ سے کروں کہ آپ سن کے یا تو مجھے شرمسار کریں یا خود شرمسار ہو جائیں، آپ مجھے گھٹیا سمجھیں یا اپنے آپ کو سمجھیں، یہ غیبت ہے. اب اس پر صحابی نے سوال کیا، قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، یا رسول اللہ وہ جو میں بات کر رہا ہوں اگر وہ میرے اس بھائی میں واقعی پائی جاتی ہے. یہ کو سمجھ آئے لفظ کیا آپ کو نہیں آئے؟ کہ میں جو اس کے خلاف بات کر رہا ہوں اگر وہ برائی وہ عمل اس میں واقعی پایا جاتا ہو پھر تو میں ٹھیک ہوں نا کہ میں نے سچ بولا ہے. ہائے 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 سنیے، قال ان کان فیہ ما نقول فقد اغتبتہ، فرمایا بھائی اگر تو سچی بات اس کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف کر رہا ہے یہی تو غیبت ہے. بولو یہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ سچ. اچھا ایک اور بھی بات کر دے، وہ جی میں سامنے کرنے کو تیار ہوں، حالانکہ سامنے کر دے. بولو تھوڑا سا رحم کر کے بولو کہ سامنے بات کرتے نہیں کریں گے، پر ہمیں سنانے کے لیے وہ کہہ دیتا جی بالکل سامنے کرنے کو تیار ہے. بھائی تو کر نہ سامنے، وہ بھی تجھے پورا جواب دے گا اور ایسا دے گا کہ تو دوبارہ کرنے کے لائق ہے. پر یہ ایک بہانہ ہوتا ہے اگلے کو بات سنانے کا. تو جی سچی گل ہے جی سامنے بھی کر دیا گا، میں نے کوئی ڈر ماریا کسی کا؟ تینوں ڈر نہیں ماریا تو اتنے ہی کرنا، اتنے لین کی آئے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ جب تجھے ڈر ہی نہیں ہے تو اسی سے کر، ہمیں کیوں کر رہے ہیں؟ یا ملکی ادارے ہیں کسی قانونی ادارے میں جا کے کر، اس کو گرفتار کروا. اور یہ وہ شیطان کے چکری ہیں، شیطان کے مرید ہیں جنہوں نے خاندان تباہ کر دیے جناب، رشتہ داریاں تباہ کر دی جناب، بھائیوں میں پھوٹ ڈال دی، باپ کو بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا، انہی باتوں کو ایسے انداز میں کر کے. اس کو سچی بات قسم لے لو سچی ہے تو غیبت ہے. اب آپ بولے سچی ہے تو آگے سنیے، وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ، اور اگر وہ بات اس میں ہے ہی نہیں، ما تقول، اور تو کر رہا ہے، فقد بہتہ، فرمایا پھر تو بہتان ہے. بولو پھر تو. اور بہتان لگانے والے کی سزا تو 80 کوڑے قرآن نے بیان کی ہے. بہت ہمارا معاشرہ، ہماری آنے والی نسل اور ہمارے دوست احباب نمازی میرے جیسے، ہم دین سے دور ہو چکے ہیں کیونکہ یہ علم بیان نہیں ہو رہا. اس علم پہ بلے بلے نہیں ہوتی، واہ واہ نہیں ہوتی. آپ میں سے کوئی مبارک نہیں دیتا، کوئی پھول کا ہار نہیں ڈالے گا آخری دن لا کے جی بڑے طرح سے، کوئی نہیں کہے گا. پر ضرورت ہمیں انہی باتوں کی ہے. جب تک یہ گناہ نہیں چھوڑیں گے تب تک نیکیوں کی طاقت ہمیں نصیب نہیں ہوگی. دیکھیں نا جی، ایک آدمی دوائی بھی کھا رہا ہے، جیسے میں نے دوائی کھاتے کھاتے رات تربوز کھا کے پانی پی لیا، انہیں لمکا چھڑیا جناب. تراویاں تو پڑھیاں نے پر انجے جی میں 302 کا قیدی پڑھتا ہے، پڑھیاں ہیں الحمدللہ. میں کہ یار اچھا اپنے نفس نو چکر دینا رہا، میں کہ دو اور صحیح انج کردے 20 پوریاں کر لیں. اور ایک باری تے اتنا تکلیف ہوئی کہ میں گھر چلا گیا، اذان تو بعد اتنے آ کے پھر چلا گیا، اور پھر اتنے جا کے نہیں رہا گیا. میں کہ یار جماعت اور روزیاں دی میں کلا کی میں پڑھا، چنانچہ پھر نسیا میں. او جنی تنگی سی میرے ساتھی جان دے نے. تو بھائی اب میں وہ چیزیں بھی کھاتا جاؤں، ڈاکٹر صاحب مجھے روز منع کر رہے ہیں یہ نہ کھا یہ نہ کھا یہ نہ کھا، پر میں بھی مولوی ہوں، کھان پینا ساڑی پکی جا رہی ہے. میں اور بے وفا تو نہیں نہ بننا، کھا پی لینا، کچھ جہالت کی وجہ تو کچھ ویسے وغیرہ وغیرہ. تو اب وہ اثر ہو رہا ہے. اگر میں یہ کھانے بند نہ کروں تو صحت اور دوائی اثر ہے. حضرات یہ بہت اعلیٰ کھانا ہے، نماز روزہ یہ بڑے اچھے اعمال ہیں، بڑے تکڑے اعمال ہیں، یہ سارے نبیوں والے اعمال ہیں.
ابھی جو آپ بیٹھے ہیں نا، یہ جو درس سن رہے ہیں، اللہ کی قسم 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا جس نے کلمہ پڑھا ہے، سب کا ثواب اللہ نے آپ کے نامہ اعمال میں درج کر دیا ہے، جس نے سن کر قبول کی ہے نا۔ اور مجھے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کا مبیش کی تبلیغ کا ثواب عطا فرما دیا۔ اب اتنے ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، لا فخر لا فخر، کوئی فخر نہیں، عمل کر لیے مگر وہ بد پرہیزی نہیں چھوڑی۔ ٹینکی فل ہو گئی اور ٹوٹی، بولو تو صحیح بھائی، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے اور ٹینکی فل ہے تو فل رہ سکتی نہیں، یہ لیکیج بند کرنی پڑے گی جناب۔ ہر گناہ ایک لیکیج ہے جناب، جو ہماری نیکیوں کو ہم پہ اثر انداز نہیں ہونے دے رہا، اور یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو لوگ معاشرے کا حصہ بنائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔